السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامی ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن روزے رکھنے کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ وہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ احکام قربانی مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک تقرب الہی اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے اور شعار الاسلام سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کسی بھی جگہ رہتا ہوں، اس پر قربانی واجب ہے۔ مقررین حدیث کا نام نہاد مسلمان ٹولہ جو مالی عبادت پر اعتراض کرتا ہے کہ اس پر بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لہذا اس کی بجائے فلاحی امور مثلا محتاج خانے، شفا خانے وغیرہ بنا دینا چاہیے۔ یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔ پھر تو حج جیسی مالی عبادت بھی جو شعائر اسلام سے ہے اس کو بھی یہ کہہ کر ختم کیا جا سکتا ہے کہ لاکھوں روپے ہر سال حج پر خرچ ہوتے ہیں، لہٰذا بجائے حج کے فلاحی امور اور رفاع عامہ پر خرچ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور صرف یہ کہنا کہ قربانی حج کے موقع پر معظمہ ہی میں ہو سکتی ہے غلط ہے۔ البتہ صرف حج کی قربانی بے شک مکہ معظمہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ قربانی حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی خون سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ بال کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہذا اسے خوش دلی سے کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال رہے اور اس عرصے میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب روک ہو جائے گا۔